ایک دن یہودی کے ایک بہت بڑے مجمع سے ایک یہودی کا بہت بڑا عالم خطاب کر رہا تھا کہ اچانک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے جواب دیا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں، ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر یہودی عالم نے اعلان کیا، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے پھر کہا، جو میں سوال کروں گا کیا تو اس کا جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، ضرور دوں گا۔ یہودی عالم نے اللہ کے اس ولی سے 26 سوالات کیے، جس کے انتہائی مدلل جواب حضرت بایزید بسطامی نے آسانی کے ساتھ دے دیا۔ یہودی کے سوال اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کچھ اس طرح تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا کچھ نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں کچھ نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے، وہ 9 نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے کا اور 3 روزے گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ کل 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہوئے، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن خود ہی سوال کیا، تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ بایزید بسطامی نے فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، سب سے بہترین دن؟ بایزید بسطامی نے فرمایا، جمعہ۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین رات کیا ہے؟ بایزید بسطامی نے فرمایا، لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، ماہ رمضان مبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے
اسے بڑا قرار دیا۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کو بڑا کہا۔ فرمایا عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے جواب میں قرآن کا حوالہ دیا اور کہا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، یعنی جھوٹ بولا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ کہا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا یہودی اور عیسائی یہ ایک بول میں سچے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہے۔ اس بات میں یہ دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بھی بہت ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید نے کہا وعدہ کے مطابق میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ یہودی عالم نے کہا بتائیں وہ سوال کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا یہ بتا دو کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ تم تو اتنے بڑے عالم ہو، تمہارے سارے سوالوں کا اس نے جواب دے دیا لیکن اس شخص کے ایک سوال کا تم جواب نہ دے سکے۔ تو یہودی عالم نے کہا مجھے جواب معلوم ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ تو سارے مجمع کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے عالم ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہی مانیں گے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہودی عالم کے کلمہ پڑھتے ہی مجمع کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستوں، اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔